علاقے سے ملک شام کے محل دیکھ رہی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. لما خرج منی، جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج معه نور، فرماتی ہے ایک نور نکلا، اضاء له، جس سے روشن ہو گئے، من المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق، پورب اور پچھم. یہاں تک کہ فرماتی ہے میں نے ملک شام کے محل لا دیا. اب اگر ان واقعات کی طرف جائیں گے تو بات طویل ہو جائے گی. علامات کا اظہار ہو رہا ہے. اعلان 40 سال میں ہونا ہے. نبی ہے، اعلان 40 سال میں ہونا ہے. نے کہا یا رسول اللہ، اس میں حکمت الہی کیا ہے؟ جب نبی ہیں تو ہوش سنبھالتے ہی نبوت کا اعلان کر دیں. 10 سال کی عمر میں فرما دیتے، 12 سال میں فرما دیتے، 18 سال میں فرما دیتے، 20 سال میں فرما دیتے. 40 سال میں اعلان نبوت کا حکم کیوں ہو رہا ہے اور آپ اسی پر عمل پیرا بھی ہیں یا رسول اللہ؟ تو آقا فرمائیں گے اے میرے ماننے والوں، ذرا میری 40 سالہ زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. مکے میں پیدا ہوا ہوں، 53 برس یہاں رہا ہوں، 10 سال وہاں رہا ہوں، 63 سالہ زندگی. لیکن مکے کی زندگی کے جتنے ایام ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں میرا وہ کون سا قدم ہے جو نشانی نبوت سے خالی نظر آ رہا ہے؟ میرا وہ کون سا عمل ہے؟ یہی تو وجہ ہے وہ کافر جو آپ کو تو نہیں مانتے تھے لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ محمد امین ہے، محمد صادق ہے. دشمنی کیے ہوئے تھے، لیکن جب بات آتی تھی کہ اپنا مال کس کے حوالے کریں امانت کے طور پہ تو بیک زبان اہل عرب یہی کہتے تھے محمد کے سوا اور کون ہے؟ اپنی امانتیں اس کے سپرد کر رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے ایک اللہ کو مانو تو نہیں مان رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم معبود باطلا کی پرستی چھوڑ دو تو نہیں مان رہے ہیں. لیکن جب امانت رکھنے کی بات آ رہی ہے تو سچا مصطفیٰ کو مان رہے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق بات کو ہم جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانتے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی برائی میں مبتلا ہو، چاہے جتنا آپ اسے منع کر دیجیے، چاہے جتنا آپ اسے روکیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود انسان اس پر عمل پیرا رہتا ہے، جانتا ہے یہ غلط ہے. ایسے ہی کافر بھی جانتے تھے جو یہ کہتے ہیں وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن انا پرستی کی بنیاد پر، توہم کی بنیاد پر، فرسودہ عقیدوں کی بنیاد پر، قدامت کی بنیاد پر اور اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ ایمان کو قبول نہیں کر رہے تھے. ہمیں حق یہ ہے